بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. وبأسانيدكم المتصلة حفظكم الله إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البرديس بن الجعفي البخاري رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخنا وللسامعين والحاضرين أنه قال باب السمر في بالعلم. وبه قال حدثنا سعيد بن وفير قال حدثنا الليث قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد بن المصافر عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن عبد الله بن عمر قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بيت في بيتي خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها ثم قام فقمت عن يساري فجعلني عن يميني فصلى 5 ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيته أو خطيته ثم خرج إلى الصلاة. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے، السمر بالعلم۔ سمر کہتے ہیں بات چیت کر، رات کو عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کرنا۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے پہلے ایک باب منعقد کیا تھا، باب العلم والعزت باللیل، علم اور رات کو نصیحت کرنا۔ یہ دونوں باب تقریباً یکساں ہیں۔ رات کو اگر کوئی آدمی نصیحت کرتا ہے، عشاء کے بعد بات کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، علمی بات ہے تو اس کا کیا حکم ہے۔ اس سلسلے میں گزشتہ بتایا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد قصہ کہانی کہنے سے منع کیا تھا، لیکن اگر علمی بات ہو، دینی بات ہو، تقریر ہو یا دینی بات چیت ہو تو اس صورت میں اس کو کہنے کی اجازت ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ وہاں پر بتانا چاہتے ہیں۔ یہاں پر دوسرا باب جو ابھی منعقد کیا ہے اس میں بھی یہ ہے، السمر بالعلم، علمی طور پر علمی بات کرنا، یہ سمر میں داخل ہے یا سمر میں داخل نہیں ہے۔ سمر کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے کیا ہے، گپ شپ کرنا۔ عامتاً وہ عربوں کا دستور تھا کہ کھانا کھانا وغیرہ کھانے کے بعد وہ باہر آ جاتے تھے۔ اس وقت لائٹ وغیرہ کا انتظام نہیں ہوتا تھا، لیکن چاند کی روشنی ہوتی تھی، اس چاند کی روشنی میں وہ بیٹھ کر قصے کہانی اور گپ شپ وغیرہ کیا کرتے تھے۔ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ علمی بات چیت کو کرنا یہ سمر میں داخل نہیں ہے۔ ہمارے حضرت اقدس نور اللہ مرکزو فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والسامر یہجرون ذکر کیا ہے، اس سے سمر کی برائی معلوم ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر رات کو سونے کے بعد یا رات کو سونے میں اگر سونے سے پہلے دینی بات چیت وغیرہ کی جائے تو یہ دینی بات چیت کرنا ممنوع نہیں ہے اور اس کی رکاوٹ نہیں ہے۔ دوسرا ایک بہت سا باریک فرق بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے بات کرنا یہ تو سمر میں داخل ہے کہ جس کو قصہ کہانی اور گپ شپ وغیرہ میں شامل کیا گیا ہے، لیکن اگر آدمی سو جائے اور سونے کے بعد اٹھے اور اٹھنے کے بعد اگر کوئی نصیحت وغیرہ کرے تو یہ سمر میں داخل نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی باریک بات کو بتانے کے لیے یہ دونوں ابواب کو جو قریب قریب ہیں اس کو یہاں پر ذکر کیا۔ یہاں پر حدیث ذکر کی گئی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھی، اور یہ تقریباً سن ہجری 10 کا واقعہ ہے کہ سن ہجری 10 میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دن عشاء کی نماز پڑھی۔ ویسے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز ثلث اللیل کے قریب قریب پڑھا کرتے تھے۔ اس وجہ سے کیا ہے، یوں سمجھ لو کہ موجودہ زمانے کے اعتبار سے
10-11 بجے کے درمیان عشاء کی نماز پڑھی، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اور اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلما سلم قام، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو پھر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارایتکم لیلتکم ھذہ، ارے یہ کون سی رات ہے، یہ تم ہمیں بتلاؤ، تاکہ اہتمام کی وجہ سے، تاکہ اچھی طریقے سے لوگوں کو یاد رہے، پتہ چلے کہ اس وقت اس رات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پوچھا کہ مجھے بتلاؤ آج کی رات کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے۔ فَإِنَّ رَأْسَ مِئَةُ سَنَةٍ مِنْهَا، اس لیے کہ آج کی رات کے بعد 100 سال جب پورے ہو جائیں گے تو 100 سال پورا ہونے پر اس وقت دنیا میں جو آدمی ہے وہ آدمی باقی نہیں رہے گا، بلکہ وہ سارے کے سارے آدمی وفات پا چکے ہوں گے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارأیتکم لیلتکم ھذہ فإن رأس مئۃ سنۃ منہا، اس وجہ سے کہ اس رات سے 100 سال کے بعد لا یبقا، نہیں باقی رہے گا، ممن ہوا علی ظہر الارض احد، اس وقت زمین پر جو ہے وہ سب کے سب ختم ہو جائے گا۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ قرن 100 سال کے زمانے کو کہا جاتا ہے، جس کو ہم صدی کہتے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات سے لے کر ایک صدی تک میں جتنے آدمی ہیں وہ سارے کے سارے انتقال کر جائیں گے، اور کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ اور میں نے ابھی بتایا کہ یہ سن ہجری 10 کا واقعہ ہے، تو گویا کہ سن ہجری 110 ہوگی، سن ہجری 110 ہوگی، آج 10 ہے، اور آج سے 100 سال بعد یعنی 110 سال ہو گئے، تو 110 سال کے بعد کوئی بھی آدمی اس وقت جو دنیا میں موجود ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو ہیں وہ سارے کے سارے صحابہ بھی، اور اس کے علاوہ دوسرے جو عام لوگ ہیں وہ بھی، وہ سب کے سب کیا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ان کی صدی پوری ہو جائے گی، 100 سال پورے ہو جائیں گے۔ چنانچہ تاریخ کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا سب سے اخیر میں جس صحابی کا انتقال ہوا ہے وہ سن ہجری 109 ہے، سمجھ میں آنے، یعنی سن ہجری 110 آتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ختم ہو گئے۔ تو اب اگر کوئی آدمی 110 سال کے بعد یہ کہے کہ میں صحابی ہوں تو اس صورت میں اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ یہ حدیث حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ترجمۃ الباب کے ساتھ مناسبت اور مطابقت اس طریقے سے ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یہ بات فرمائی، تو معلوم ہوا کہ کیا ہے، یہ جو سمر میں داخل ہے، عشاء کے بعد گفتگو کرنا، عشاء کے بعد بات چیت کرنا، یہ داخل ہے، لیکن دینی بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، یہ حدیث ہے، دینی بات ہے، اس وجہ سے دینی بات سمر میں داخل نہیں ہے۔ اگر دینی بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، ضروری بات کرنے کی بات پیش آ جائے، مہمان کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، تو وہ سمر میں قصہ گوئی میں داخل نہیں ہے۔ دوسری حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ نے ذکر کی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کام امت کے سامنے واضح ہوتے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول کو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فعل کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بڑے غور سے دیکھا کرتے تھے، اور دیکھ کر اپنا عمل اس کے مطابق کیا کرتے تھے۔ لیکن رات کو جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لے جاتے ہوں گے، اور رات میں جب بیویوں کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرتے ہوں گے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا کیا طریقہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے ہیں کہ نہیں، اور کرتے ہیں تو کتنی کرتے ہیں، کس طریقے سے کرتے ہیں، یہ معلوم نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اور چونکہ وہ رات کا وقت ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہلیہ کے گھروں میں ہوا کرتے تھے، اس وجہ سے ہر ایک کے لیے جانا بھی مشکل تھا۔ اس وجہ سے جو محرم حضرات ہیں انہوں نے آپس میں ایک مرتبہ سوچا
کہ ہمیں رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو دیکھنا چاہیے۔ اس وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک کیا معمول ہوتا ہے، کتنا سوتے ہیں، کب اٹھتے ہیں، کتنی نماز پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کو جاننے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لے گئے۔ اور اس دن حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باری حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھی، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ ہیں، اور خالہ کو ہم اپنی زبان میں بھی کہتے ہیں ماسی، خالہ، ماں کے معنی ماں اور سی معنی برابر، ماں کے برابر ہوتی ہے، محرم ہوتی ہے۔ اس وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں عشاء کے بعد تشریف لے گئے، اور کہا رات بھر اس گھر میں رہے، اور چونکہ گئے ہی تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو دیکھنے کے لیے، اس وجہ سے بڑے اہتمام سے انہوں نے کیا ہے بیدار رہ کر بڑی جد و جہد کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معمولات کو انہوں نے دیکھا۔ واقعہ پورا حدیث میں تفصیل کے ساتھ آتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد گھر میں تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گدا تھا، اس گدے میں لمبائی میں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما گئے، اور یہ اسی گدے کے چوڑائی کا جو حصہ تھا، اس چوڑائی کے حصے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرام فرمانا شروع کیا۔ مثلاً اگر اس طریقے سے ہے تو یہ بیڈ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب اس بیڈ میں یہاں پر یہ لمبائی کا حصہ ہے، اس لمبائی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرام فرمایا، اور یہ جو چوڑائی کا حصہ ہے، اس چوڑائی کے حصے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر رکھا، اور سر رکھ کر اس طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گویا کہ سو گئے، حالانکہ وہ سوئے نہیں تھے لیکن کیا کہ سو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر کے بعد فرمایا نام الغلیم، یہ ارشاد فرمایا کہ کیا بھائی وہ بچہ سو گیا کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کو جاننے کی وجہ سے کہ وہ سویا کہ نہیں، نیند آئی کہ نہیں، ان کو سونے کی سہولت حاصل ہو گئی کہ نہیں، یہ بھی ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات چیز ایسا کرنا چاہتے ہو کہ جس کی وجہ سے تنہائی چاہیے، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ غلام سو گیا کہ نہیں، کہہ دیا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام سو گیا ہے۔ حالانکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ گئے ہی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو دیکھنے کے لیے، اس وجہ سے انہوں نے سونے کا کیا ہے صورتحال اختیار کی، حقیقت میں وہ سوئے ہوئے نہیں تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے۔ ترجمۃ الباب تو اس سے ثابت ہو گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد اپنے گھر میں گئے، حضرت میمونہ کے پاس گئے، اور وہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور ظاہر بات ہے کہ آدمی گھر میں جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ بات تو اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتا ہی ہے، سمجھ میں، اور پھر مہمان ہے تو اس مہمان کی انتظام کے متعلق بھی پوچھتا ہے، دیکھتا ہے کہ بھائی مہمانوں نے کھانا کھایا کہ نہیں، مہمانوں نے سوئے کہ نہیں، ان کا بستر کا انتظام ہوا کہ نہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نام الغلیم کر کے یہ بات کر دی کہ ضرورت ہو تو بات کرنا جائز ہے، یہ ضروری بات کرنا عشاء کے بعد سونے سے پہلے یہ ثمر میں داخل نہیں ہے۔ ترجمۃ الباب اس کے ذریعے سے ثابت ہو گیا۔ بہرحال حدیث میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ بیتو فی بیت خالتی، بیتا بات ہے بیتو کا رات گزارنا، رات گزاری میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ بنت الحارث کے گھر میں، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اندہا فی لیلتہا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد عورتیں تھیں، اس وجہ سے ہر ایک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کے لیے وقت مقرر کر رکھا تھا۔ اس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقت مقرر تھا اس کا خلاصہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ دن بھر تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دین کی کام میں، صحابہ کے کام میں، اور اسی طریقے سے رشد و ہدایت اور صلاح اور فلاح کے نشر و اشاعت میں لگے رہتے تھے۔ عصر کے بعد سے مغرب تک کا جو وقت تھا، اس عصر سے لے کر مغرب تک کے وقت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر گھر والی کے گھر میں
تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے، 2 منٹ کے لیے، 4 منٹ کے لیے، 1 منٹ کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جاتے تھے، ان کی خیریت وغیرہ پوچھتے تھے، ضرورت ہو تو بات کرتے تھے، ضرورت ہو تو کوئی کام کرتے تھے، پھر دوسری کے گھر، پھر تیسری کے گھر، اس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج مطہرات کے گھر میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور رات گزارنے کے لیے معمول یہ تھا کہ ہر ایک کے ساتھ ایک ایک دن کا وقت مقرر کر رکھا تھا کہ ایک رات ان کے یہاں رہیں گے، ایک رات ان کے یہاں رہیں گے، ایک رات ان کے یہاں رہیں گے، اس طریقے سے ایک ایک رات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک ازواج مطہرات کے ساتھ اس طریقے سے گزارا کرتے تھے۔ آج کی رات کا جو وقت تھا وہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا کہ آج حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات گزارنے والے ہیں۔ اس وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس، وہ چھوٹے سے بچے تھے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو اس وقت ان کی عمر 12، 13، 14 سال کے درمیان تھی، اس وجہ سے وہ چھوٹی عمر کے تھے، اس وجہ سے انہوں نے ارادہ کیا کہ میں آج اپنے خالہ کے گھر جاؤں گا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو دیکھوں گا۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اندہا فی لیلتہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو گئی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار رہے۔ کہتے ہیں کچھ رات گزری کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اور بیدار ہونے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیتوں کو تلاوت کیا۔ تلاوت کرنے کے بعد پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مشکی زر رکھا ہوا تھا، اس پانی کے پاس گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے وضو کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے لیٹے سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جلدی سے اٹھے اور انہوں نے بھی وضو کیا، اور وضو کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف کھڑے ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر امام ہو اور مقتدی زیادہ ہو تو پورے ایک صف میں کھڑے ہو جایا کرتے ہیں، مقتدی 2 ہو تو بھی صف بنائی جاتی ہے، لیکن اگر ایک ہی مقتدی ہو تو وہ صف میں نہیں کھڑا ہوا جاتا، امام کے داہنی طرف اس کے لیے کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ امام کے جو کیا ہے ایڑی ہے، اس ایڑی سے آگے اس کو کھڑا، ایڑی سے پیچھے اس کو کھڑا رہنا ہوتا ہے، اور پھر اس صورت میں اقتدا کرنی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ داہنی طرف کھڑے ہونے کے بجائے انہوں نے بائیں طرف کھڑے ہو کر کول باندھ لیا۔ یہ بھی نماز میں ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز میں تھے، لیکن چونکہ غلط جگہ پر کھڑے ہوئے تھے، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان کو پکڑ کر اپنے پیچھے سے ہی لا کر داہنی طرف کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھڑا کر دیا۔ اگر آگے سے لے آتے تو امام سے آگے بڑھنے کی وجہ سے اقتدا ختم ہو جاتی، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچھے سے پکڑ کر لے آئے، اور کان اس وجہ سے پکڑا کہ نیند کا ذرا غلبہ وغیرہ ہوتا ہے تو اس صورت میں کان کو مچوڑنے کی وجہ سے وہ نیند کا غلبہ بھی ختم ہو جاتا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیند کا غلبہ بھی ختم ہو جائے اور اقتدا بھی صحیح ہو جائے، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کان پکڑ کر پیچھے سے بائیں طرف سے لے جا کر داہنی طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کر دیا۔ فصل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی، جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھی۔ ثم جاء الی منزلہ، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف تشریف لائے، اور جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، جیسے دوسری حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور پھر سو گئے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں تشریف لانے کے بعد ثم جاء الی منزلہ فصلی 4 رکعات ثم نام۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دستور یہ تھا کہ فرض نماز جو تھی وہ مسجد میں پڑھی جاتی تھی، اور نوافل وغیرہ جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں میں پڑھی جاتی ہے۔ اس وجہ سے افضل تو یہی ہے کہ فرض نماز مسجد میں پڑھی جائے اور سنن نوافل وغیرہ گھر میں پڑھا جائے، لیکن چونکہ اب کاہلیت کا، سستی کا زمانہ آ گیا ہے، دنیا کی مشغولی کا زمانہ آ گیا ہے،
اس وجہ سے گھر میں اگر سنت پڑھنے جائیں گے تو سنت ہی رہ جائے گی، دوسرے کام میں لوگ مصروف رہ جائیں گے۔ اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت سنتیں بھی مسجد ہی میں پڑھ لینی چاہیے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور عشاء کے بعد کی جو سنتیں ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صلی اربع رکعات ثم نام، پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا۔ ثم قام، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ ثم قال نام الغلام، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی غلام بچے کو کہا جاتا ہے، اور غلام اس کی تصغیر ہے، چھوکرا، ایک تو کہتے ہیں لڑکا اور ایک کہتے ہیں چھوکرا۔ تو اس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی بچہ سو گیا یا بچہ سویا ہوا نہیں ہے، او کلمۃ تشبہھا، یا اسی کے جیسا کوئی کلمہ، اس کے مشابہ کوئی کلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ثم قام، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ترجمۃ البعض اس سے ثابت ہو گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، سونے کے بعد اٹھے، اٹھنے کے بعد یہ الفاظ فرمایا نام الغلام، اور پھر نماز۔ تو یہ سمر میں داخل نہیں ہے، سمر کہتے ہیں سونے سے پہلے گفتگو کرنا۔ فقمت عن یسارہ، میں کھڑا ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف۔ فجعلنی عن یمینہ، بس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بائیں طرف سے اپنی دانی طرف کر لیا۔ فصلی، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلیں پڑھی۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آئے گی، اور اسی طریقے سے تہجد کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی تفصیلات بھی آئے گی، تو اس میں تفصیلات آئے گی۔ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعتیں پڑھی ہے، کیسے پڑھی ہے، اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو جیسے تہجد میں آئے گا۔ لیکن پھر بھی اگر ہے تو مختصر یہ سمجھ لو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد جو ہے عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ثلث اللیل ثانی یا ثلث اللیل ثالث، یعنی ابتدائی رات میں، درمیانی رات میں اور آخری رات میں، تینوں طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ طریقے سے پڑھی ہے۔ دوسرا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی 12 رکعتیں بھی پڑھی ہے، کبھی 8 رکعت بھی پڑھی ہے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت بھی پڑھی ہے۔ اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ کم سے کم تہجد کی 4 رکعت ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہے، اور عامتاً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد پڑھنے کا جو معمول تھا وہ 8 رکعت کا تھا۔ یہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ پھر تیسری صورت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر قرات کر کے بھی کبھی پڑھی ہے بیان جواز کے لیے، اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل طویل قرات کر کے 2 3 صورتیں مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد پڑھی ہے۔ اسی طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، اور سوئے بھی تو گہری نیند میں سو گئے۔ اب یہ آئے گا خطیطہ، یعنی آدمی جب گہری نیند میں سوتا ہے تو اس کی سانس کی آواز نکلنی شروع ہو جاتی ہے، خو خو کر کے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سو گئے، اور پھر ایک دم اٹھے۔ جو نفس پر بڑا جہاد ہوتا ہے، بڑی سخت نیند آ رہی ہو، اس وقت نیند کو چھوڑنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی کیا ہے، نیند کو چھوڑا اور پھر تہجد پڑھی، اور تہجد پڑھ کر 2 رکعت پڑھی، 4 رکعت پڑھی، اور پھر سو گئے، اور پھر اٹھے اور پھر پڑھے۔ غرض کیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے تہجد پڑھنا نفس کے اوپر بہت بھاری پڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے بھی نماز پڑھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے جو الگ الگ طریقے پر نماز پڑھی، وہ صرف اس وجہ سے کہ میری امت میں جس کو جو طریقہ آسان لگے، جو طریقہ اچھا لگے، جس طریقے میں اس کو راحت ہو، تکلیف نہ ہو، وہ طریقے کو اختیار کرنا چاہیے، اور اختیار کر کے تہجد پڑھنا چاہیے۔ تہجد کا سب سے بہترین اور افضل وقت تو آخر سدس اللیل الاخیر ہے، یعنی رات کا صبح صادق سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ ہے۔ اگر 4 بجے صبح صادق ہو رہی ہے تو 3 سے 4 بجے تک کا جو وقت ہے یہ افضل وقت ہے،
لیکن اگر عشاء کی نماز اس نے پڑھ لی ہے اور عشاء کی نماز کے بعد بھی اگر وہ تہجد کی عشاء کی نماز کے بعد فرض عشاء کی ادا ہو گئی تو سنن اور نوافل کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اس وجہ سے عشاء کی نماز کے بعد ہی تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے. سمجھ میں آئے نہیں؟ تو اگر کسی نے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے اگر سستی آ گئی اور سستی کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں سکتا اور عشاء کے بعد ہی اگر وہ تہجد پڑھ لیتا ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا. اس وجہ سے تہجد پڑھنے کا اہتمام کر لینا چاہیے. بہرحال یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی رکعتیں پڑھی؟ اس کے مفجعلانی یمین ہی فصلى 5 رکعات. یہاں پر 5 رکعت ذکر کی گئی. تو 5 رکعت میں 2 رکعت جو ہے وہ تو ہے تہجد کی اور 3 رکعت جو ہے وہ وتر کی. اس طریقے سے 5 ہوئی. ثم صلی رکعتین، پھر اس کے بعد 2 رکعت پڑھی، یعنی اب 4 رکعت تہجد ہو گئی. ثم نام، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے. حتیٰ سمیت غطیتہ او خطیتہ، راوی کو شک ہوا کہ غطیت کا لفظ کہا تھا یا خطیت کا لفظ کہا تھا. میں نے ابھی بتایا کہ ایک تو ہوتا ہے خراٹے ہماری زبان میں، سمجھ میں آئے نہیں؟ یہ خراٹے تو عیب ہے، سمجھ میں آئے نہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام عیوب سے پاک تھے، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خراٹے نہیں لیتے تھے. خراٹوں کے متعلق بھی بہت ساری تفصیلات ہے تو میں نے بتا تو دیا کہ یہ عیب ہے، اچھی چیز نہیں ہے. آدمی جب خراٹے لینا شروع کرتا ہے تو اتنے زور سے خراٹے لیتا ہے کہ دوسرا کوئی آدمی وہاں سو ہی نہیں سکتا. بعض آدمی اتنے بڑے خراٹے سے شروع ہوتے ہیں کہ اس گھر میں ہی کوئی سو نہیں سکتا. ایک فائدہ ہے چور نہیں آتا، لیکن کیا ہے کوئی آدمی سو نہیں سکتا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خراٹے لے رہے ہو. لیکن دوسری چیز تم نے دیکھی ہوگی کہ آدمی جب سوتا ہے اور گہری نیند میں سو جاتا ہے تو اس وقت میں اس کے سانس کی جو آواز ہوتی ہے وہ خراٹے نہیں، لیکن وہ گہری نیند میں سونے کی بات ہوتی ہے. اس وجہ سے اس آواز کو خطیت یا غطیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خراٹے کی آواز آنے لگی. سمجھ میں آئے نہیں؟ چونکہ اردو لغت جو ہے اس میں بہت اختصار ہے اور عربوں کی طرح تفصیلات نہیں ہے. اس وجہ سے غطیت یا خراٹے وغیرہ جو ہے اس کا ترجمہ ہمارے یہاں ایک ہی ہوتا ہے کہ گہری نیند سو گئے اور کیا ہے خراٹے کی آواز آنے لگی. ثم خرج الی الصلاۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر فجر کی اذان ہو گئی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اٹھ کر فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھی اور 2 رکعت پڑھ کر مسجد میں تشریف لے گئے. اور مسجد میں تشریف لے جانے کے بعد کیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی. سمجھ میں آ گیا؟ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کو کتنی تراویح کی رکعتیں ہوتی تھی اس کے متعلق میں نے تفصیل بتائی کہ 4 رکعت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد پڑھی ہے. 4 یہ 3 وتر 7 اور 2 فجر کی سنت 9 ہو گئے. سمجھ میں آ گیا؟ یا 8 تہجد کے 3 وتر کی 11 اور 2 صبح کی تو 13 ہو گئی. سمجھ میں آئے نہیں؟ تو اس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف رکعتیں ذکر کی جاتی ہے. ثم خرج الی الصلاۃ، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے گئے. ایک بات ابھی تم نے دیکھا ہوگا کہ مسئلہ بھی تمہیں معلوم ہوگا کہ اگر آدمی وضو کے ساتھ ہے اور اس کو نیند آ جائے اور نیند بھی ایسی آ جائے کہ جس چیز کے اوپر ہاتھ لگایا ہو، جس چیز پر ٹیک لگایا ہو اس کو ہٹا لیا جائے تو گر جائے، تو یہ ہمارے نزدیک نوم ناقض للوضو ہے، یعنی ایسے سونے کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. اگر کوئی آدمی نماز ہی کی حالت میں رکوع میں سو گیا، سجدے میں سو گیا، کھڑے کھڑے سو گیا، سمجھ میں آئے نہیں؟ اگر سنت طریقہ کے مطابق ہے رکوع بھی سجدہ بھی تو اس سونے کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اس وجہ سے
کہ سنت طریقہ پر جب بھی وضو سنت طریقہ پر جب ہوگا تو اس کے ہاتھ پیٹ سے کیا ہے کیا رانوں وغیرہ سے الگ ہوگا، اس وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر وہ ٹیک لگا لیا اس نے تو ٹیک لگانے کی وجہ سے اس کا بدن کے جو اعضاء ہیں وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور اعضاء کے ڈھیلے پڑ جانے کی وجہ سے عامةً خروج ریح ہوا کا نکلنا ہو جاتا ہے، اس وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم امت کے حکم سے الگ ہے۔ یہ جو میں نے حکم بتایا وہ تو امت کا حکم ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اگر لیٹ بھی جائیں تو بھی، اور گہری نیند میں بھی پہنچ جائیں تو بھی، سونے کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہماری نیند اور رسول کی نیند، دونوں کی نیند میں فرق ہے۔ ہم جب سو جاتے ہیں تو گھوڑے بیچ کے سوتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا، سمجھ میں آ گیا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو فرماتے تھے کہ میری تو صرف آنکھ سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا، یعنی دل کا کنیکشن باقی رہتا ہے، وہی کے انتظار میں، وہی کے آنے کی وجہ سے، اس وجہ سے دل بیدار رہتا ہے۔ اور جب دل بیدار ہو، دل کیا ہے متیقظ ہو، اٹھا ہوا ہو، دل باقی ہو، تو پھر اس صورت میں کیا ہے، بدن کے جو کنٹرول ہے وہ کنٹرول بھی باقی رہتا ہے، اس وجہ سے خروج ریح وغیرہ کا اثر پیدا نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب گہری نیند میں بھی سو جائے تو سونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب یہاں پر حضور صلی اللہ، اس حدیث میں جو ابھی تم نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سو کر اٹھے، پہلی مرتبہ وضو کیا، وضو کرنے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت پڑھی، 2 رکعت پڑھی، 2 رکعت پڑھ کر سو گئے، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھ کر سو گئے، سمجھ میں آیا نہیں؟ اب درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں کیا، اور پھر جب فجر کی نماز کے لیے اٹھے تو وہی سوتے ہوئے بالکل اٹھ گئے، اور اٹھ کر 2 سنتیں پڑھی، اور 2 سنتیں پڑھ کر نماز کے لیے چلے گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں کیا، وہ اس وجہ سے کہ سونے کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ ثم خرج الى الصلاۃ۔ جی قال رحمه الله باب حفظ العلم. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا مالك بن شهاب بن العارج عن ابي هريره رضي الله عنه قال ان الناس يقولون اكثر ابو هريره ولولا آيتين في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلو ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى الى قوله الرحيم ان اخواننا من المهاجرين كان يشغلهم السفق بالاسواق وان اخواننا من الانصار كان يشغلهم العمل في اموالهم وان ابا هريره رضي الله عنه كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. وبه قال حدثنا ابو مصعب احمد بن ابي بكر قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن دينار عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني اسمع منك حديثا كثيرا انساه قال ابسط رضاعك فبسطته فغرف بيده ثم قال ضم فضممته فما نسيت شيئا بعد. وبه قال حدثنا ابراهيم بن منذر قال حدثنا ابن ابي فديك بهذا وقال فغرف بيدي فيه. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين فاما احدهما فبثثته واما الاخر فلو بثثته فقتي هذا البلعوم. قال ابو عبد الله البلعوم مجرى الطعام. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمۃ الباب منعقد کیا، باب حفظ العلم، علم کی حفاظت کرنا۔ علم کی فضیلت تمہارے سامنے آ گئی، اور علم بہت اچھی چیز ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑا فضل فرمایا ہے، بہت بڑا کرم فرمایا ہے کہ علم کی دولت سے، چاہے تھوڑی سی صحیح، لیکن اس علم کی دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، تو ہمیں اس علم کی حفاظت کرنے کا، اس علم کو یاد رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور بے توجہی کے ذریعے سے علم ضائع ہو جائے، بے توجہی کے ذریعے سے علم نکل جائے، بھول جائے، ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟
ایک مطلب تو اس ترجمۃ الباب کا یہ ہے، جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ علم کی حفاظت کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے علم کو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ علم کے حاصل کرنے کے وقت میں جد و جہد اور محنت کرنی چاہیے تاکہ اچھی طریقے سے وہ علم تمہارے پاس محفوظ ہو جائے۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ دوسرا، دونوں میں ذرا سا فرق ہے۔ ایک تو یہ کہ یاد رکھنا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ بھائی پڑھ تو لیا اور پڑھنے کے بعد ساری کتابیں چھوڑ دی، اب کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی اور تجارت میں لگ گئے ہیں، کھیتی میں لگ گئے ہیں اور علم کو ضائع کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پڑھنے کے بعد کا ہے۔ پڑھنے کے زمانے کا یہ ہے کہ پڑھنے کے زمانے پر یہ نہیں کہ نہ مطالعہ کرو، نہ تکرار کرو، نہ یاد کرو، نہ اس کو حفظ کرنے کی کوشش کرو، یہ بھی نہیں، بلکہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے دے گا تو اللہ جل جلالہ ہی، لیکن تمہاری جو جد و جہد ہوگی، جو محنت ہوگی، بے قدر القد تکتسب المعالی، جتنی تم محنت کرو گے اتنا اونچا درجہ ملے گا۔ سمجھ میں آئے؟ اس وجہ سے اس علم کو حفظ کرنے کی، یاد کرنے کی، محنت کرنے کی، مطالعہ کرنے کی کوشش وغیرہ کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس باب میں اس چیز کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ اور روایت بیان کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان الناس یقولون، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پہلے بھی تمہارے سامنے میں نے تفصیل ذکر کی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ دوس کے آدمی تھے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ تشریف لائے، مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کے بعد 4 سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، اور کس طریقے سے خدمت میں رہے وہ ابھی تمہارے سامنے خود بخود آ جائے گا۔ سمجھ میں آ گئے؟ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ جو تھی، اس والدہ کو انہوں نے بہت کہا مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، لیکن وہ مسلمان نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت رنج تھا، ظاہر بات ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور جا کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کے لیے آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ جل جلالہ ومن والہ ان کو ایمان کی دولت سے نواز دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، قبول ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر جب گھر گئے تو وہاں جا کر دیکھا تو گھر کا جو دروازہ ہے وہ بند ہے، اور اندر سے آواز آ رہی ہے کہ ابھی جلدی سے دروازہ مت کھولنا، والدہ نے کہا، اور پانی کے گرنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ والدہ شاید غسل کر رہی ہے۔ سمجھ میں آنے؟ چنانچہ وہ غسل سے فارغ ہوئی اور دروازہ کھولا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، تو انہوں نے، والدہ نے اسی وقت ایمان لائے اور کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، مجھے ایمان لانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر وہ ایمان لے آئی۔ سمجھ میں آ گیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا تھا؟ مشکات میں تم نے جب پہلا آیا ہوگا تو اس وقت سنا ہوگا استاد سے کہ تقریباً 35 قول ان کے نام کے متعلق ذکر کیے جاتے ہیں کہ ان کا اصل نام کیا تھا، اسلام لانے کے بعد نام کیا تھا، اسلام لانے سے پہلے نام کیا تھا۔ سمجھ میں آئے نا؟ وہ سب کا سب لوگوں نے بھلا دیا، اور یہ ایک نام باقی رہ گیا، ابو ہریرہ۔ اور یہ نام اس طریقے سے ہوا کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ تشریف لائے، بلی کا چھوٹا سا بچہ ان کے آستین میں تھا، اور اسی کو لے کر آگئے، جیسے عام مدن کیا ہے لوگ آ جایا کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ ہیرا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہیرا مانے بلی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت ابو ہریرہ، تو ابو ہریرہ ہے۔ بس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ لقب دے دیا۔ یہ لقب ان کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ ان کے اصلی نام وغیرہ تھے وہ بھی کے سارے کیا ہو گئے، لوگوں کے ذہنوں سے نکل گئے۔ جیسے میں نے ابھی بتایا 35 اقوال تقریباً ذکر کیے جاتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسا کہ پہلے ہی بتایا تھا کہ میں مدینہ منورہ آیا تو میرا تو ایک ہی مقصد تھا
کہ میں علم حدیث کو حاصل کروں، اور علم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے جو جد و جہد کرنی تھی، جو محنت کرنی تھی، وہ ساری محنت میں نے کی۔ سمجھ میں؟ ابھی انشاءاللہ اگر موقع ہوا تو میں بتاؤں گا کہ علم کی ایسی کتنی، کس طرح اور کیا کیا، یہ 3-4 چیزیں ہیں۔ اس کو کرو گے تو علم حاصل ہوتا ہے، یہ محنت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ ابھی تفصیل میں بتاؤں گا، لیکن ابھی اجمالی اتنا دیکھ لو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے جو جو شکلیں، جو جو صورتیں، جو جو شرطیں پوری کرنی لازم ہے، وہ ساری شرطیں میں نے پوری کر دی۔ اور میرا ایک ہی مقصد تھا، میرا تو ایک پیٹ تھا، نہ بیوی تھی، نہ بچے تھے، نہ روٹی کمانے کی فکر تھی، نہ پیسے جمع کرنے کی فکر تھی۔ میرا تو ایک ہی کام تھا کہ میں حدیث سنوں اور حدیث کو یاد کروں۔ اس وجہ سے دن بھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا رہتا تھا۔ نہ تو مجھے بازار جانے کی ضرورت پیش آتی تھی، نہ مجھے کھیت میں جانے کی ضرورت پیش آتی تھی، نہ مجھے شاپنگ کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی۔ بس میں تو ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا رہتا تھا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس کو رٹ کر یاد کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا، اور میں اس کو یاد کیا کرتا تھا۔ سمجھ میں آ گیا؟ پھر بھی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بڑی محنت کرتا ہے، بڑی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر وہ بھول جاتا ہے، یاد نہیں رہتا۔ تو میں نے پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی، اور اس دعا کا اب یہ حالت ہو گئی کہ اب میں جو کچھ سن لیتا ہوں مجھے یاد رہتا ہے، مجھے بھولنے کی ضرورت، میں بھولتا نہیں ہوں، اور مجھ سے نسیان ختم ہو گیا، اور مجھے پوری طریقے سے بات یاد رہتی ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی زیادہ ہے، جیسے اس سے پہلے تمہارے سامنے حدیث گزری تھی کہ حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کو کہتے ہیں کہ آپ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت رہے، لیکن آپ کی حدیثیں زیادہ نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحی کے دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک 23 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، سمجھنا۔ اور حضرت ابو ہریرہ تو 3 یا 4 سال رہے۔ 4 سال میں ان کی روایتیں جو ذکر کی جاتی ہیں وہ 5700 سے زیادہ ہے، سمجھ میں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لوگ اشکال کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ بہت کثرت کے ساتھ روایت بیان کرتے ہیں، پتہ نہیں صحیح کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں، کیا ہوتا ہے، یا اہتمام ہے یا نہیں، اس قسم کی عامتاً چیزیں ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی ایسی شکایتیں لوگ کیا کرتے تھے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا خود جواب دیا کہ میری روایتیں جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ الناس ان الناس یقولون، لوگ کہتے ہیں، اکثر ابو ہریرہ تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کثرت کے ساتھ روایت کو بیان کرتے ہیں۔ ولولا آیتان فی کتاب اللہ، اگر کتاب اللہ میں 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں ایک بھی حدیث کو بیان نہیں کرتا۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں علم کو چھپانے سے منع کیا ہے، اور اس کی وعید بتائی ہے، اور میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ہے، میں نہ بتاؤں تو علم چھپانے میں آ جاؤں گا، اور وہ وعید کا میں مستحق ہو جاؤں گا۔ اس وجہ سے میں حدیث کی روایتیں کرتا ہوں، لوگ میرے پاس آتے ہیں کہتے ہیں تو میں حدیث ان کو بتا دیتا ہوں۔ ولولا آیتان فی کتاب اللہ ہے ما حدثت حدیثا، ایک بھی حدیث کی روایت میں نہیں کرتا۔ اور پھر انہوں نے قرآن پاک کی آیتیں تلاوت کی، ان الذین یکتمون، وہ لوگ جو کہ چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات، جو ہم نے نازل کیا ہے کھلی کھلی نشانیوں میں سے، والہدا، اور ہدایت میں سے، قرآن کی آیتیں بھی اسی میں داخل، وہ حدیث وہی مطلوب جس کو کہا جاتا ہے، اور وہی غیر مطلوب بھی اس میں داخل جس کو ہم حدیث سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا علم دے رکھا ہو، قرآن کا علم دے رکھا ہو، حدیث کا علم دے رکھا ہو، پھر اس کو کوئی آدمی مل جائے تو اس کو چھپانا نہیں چاہیے، پوچھے تو چھپانا نہیں چاہیے، اس کو جواب دینا چاہیے۔ الی قولی الرحیم۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنا کثیر الروایت ہونے کی جو وجہ ہے اس وجہ کو ذکر کیا، اور اس وجہ کو ذکر کرنے میں انہوں نے بتایا کہ دیکھو بھائی یہاں دو قسم کے لوگ تھے، ایک تو مدینہ منورہ کے رہنے والے انصاری لوگ، ان کے تو اپنے باپ دادا کی جاگیریں تھی، ان کے تو باپ دادا کی زمینیں تھی اور وہ کھیتی کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کو تو صبح سویرے اٹھ کر کھیت میں جانا پڑتا ہے، اور کھیت میں کبھی کیا کام کبھی کیا کام، اس وجہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں زیادہ نہیں آ سکتے تھے۔ سمجھ میں آ گیا؟ مکہ مکرمہ کے جو صحابی ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے، وہ مکہ مکرمہ تو ویسے بھی تجارت کا گھر تھا، تجارت کیا کرتے تھے وہ حضرات، یہ حضرات تاجر تھے، اس لیے کہ مکہ میں کھیتی کی زمین تو ہے نہیں، بے وادن غیر ذی زرعن، اس وجہ سے وہاں کھیتی کا تو سوال نہیں پیدا نہیں ہوتا، ہاں تجارت، تو اس وجہ سے وہ تجارت کیا کرتے تھے، تو صبح سویرے اٹھ کر آج کل کے تاجروں کی طرح سیدھے دکان پر پہنچ جایا کرتے تھے اور تجارت میں لگ جایا کرتے تھے۔ اس وجہ سے ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کا، بیٹھنے کا، حدیثوں کو سننے کا، حدیثوں کو یاد رہنے کا ان کو پورا وقت نہیں ملتا۔ میرا تو کام یہی تھا کہ نہ تو میری بیوی تھی نہ بچے تھے، صرف میرا ایک پیٹ تھا، پیٹ بھر جائے تو کیا ہے، نہ بھرے تو کیا ہے، اس وجہ سے مجھے فکر نہیں ہوتی تھی کھانے پینے کی، اور میں 24 گھنٹے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا رہتا تھا، صفہ میں پڑا رہتا تھا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمائے وہ سارا میں سن لیتا تھا، اور سننے کے بعد اس کو حفظ کر لیا کرتا تھا، اس کو یاد کر لیا کرتا تھا، اس لیے میری حدیثیں زیادہ ہوئی۔ اور پھر ہاں ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حدیثوں کو لکھتے تھے، اس وجہ سے ان کی روایت زیادہ ہے۔ گزشتہ کل کا آئی تھی حدیث، اور اس میں بتایا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کے شاگرد اتنے نہیں ہوئے جتنے شاگرد حضرت ابو ہریرہ کے ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ مدینہ منورہ ہی میں رہے اور مدینہ منورہ ہی میں انتقال فرمایا، اور مدینہ علم کا مخزن تھا، اس وجہ سے لوگ مدینہ آتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو حدیث کو سنایا کرتے تھے، اس وجہ سے حضرت عبداللہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث شاگردوں کے نہ ہونے کی وجہ سے یا کم ہونے کی وجہ سے یا ان کے سفر کی وجہ سے ان کے اتنے شاگرد نہیں ہوئے اور ان کا علم نہیں پھیلا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم کیا ہے، مدینہ منورہ میں رہنے کی وجہ سے اور پڑھنے پڑھانے میں ہی لگے رہنے کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم پھیلا، اور حضرت ابو ہریرہ کی روایتیں زیادہ ہو گئی۔ تو فرماتے ہیں ان اخواننا، ہمارے بھائی مہاجرین میں سے، کان یشغلہم الصفق بالاسواق، ان کو صفق بالاسواق، صفق کہتے ہیں ٹالی کو، اور اسواق کے جمع ہے سوق کے بازار، یعنی بازاروں میں سودا کرنے سے ان کو فرصت نہیں ہوتی تھی، یہ مطلب ہے۔ یہ تالی لگانے، بازار میں تالی لگانے سے، بازار میں تالی لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل ہم بازار میں جاتے ہیں، وہ چیٹ لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اوپر بھاؤ ہوتا ہے، لے لی پیسے دے دیے، وہاں نہیں ہوتا، وہاں بات ہوتی تھی بھائی میں خریدنا چاہتا ہوں، میں بیچنا چاہتا ہوں، کتنے میں خریدو، کتنے میں بیچو گے، اتنے میں بیچ دیا، خرید لیا، اور پھر وہ بات کو پکی کرنے کے لیے ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ کو مارتے تھے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے یہ ہے صفق۔ تو کہتے ہیں کہ میرے مہاجرین جو بھائی تھے وہ تو بازار میں جاتے تھے اور بازار میں جا کر خرید و فروخت میں لگے رہتے تھے، تو ان کو تو صفق فی الاسواق نے مشغول کر رکھا تھا۔ وَأَنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْأَنصَارِ، اور انصار کے مدینہ منورہ کے رہنے والے میرے بھائی، کَانَ يَشْغِلُهُمُ الْعَمَلُ فِي أَمْوَالِهِمْ، ان کو اپنی کھیتیوں میں، اپنی زمینوں میں جو کام ہے، کھجور کو پانی پلانا، کھجور میں کھاد ڈالنا، کھجور کے کیا ہے حفاظت کرنا وغیرہ، ان کام کی وجہ سے وہ کھیتی میں مصروف اور مشغول ہوتے تھے۔ اور میں رہ گئے ابا ہریرہ خود، میں اپنا، وَأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَلْزَمُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِسَبْعِ بَطْنِهِ، اور میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ملازمت کو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت رہنے کو میں نے لازم پکڑ لیا تھا، اس لیے کہ مجھے تو پیٹ بھرنے کے علاوہ کوئی دوسری فکر تھی ہی نہیں۔
صرف کھانے کی ایک ضرورت پیش آتی تھی، وہ مل جایا کرتا تھا، یا مل تو ٹھیک ہے، نہیں مل جایا کرتا تھا، صبر کر لیا، مجھے اور کوئی کام کرنا نہیں تھا، اس وجہ سے نہ مجھے بازار جانے کی ضرورت ہوتی تھی، نہ مجھے کھیت میں جانے کی ضرورت ہوتی تھی۔ شورا فرماتے ہیں، اور ان کے علاوہ کابرین وغیرہ بھی فرماتے ہیں، ان میں سے علم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی ضرورت جو ہے، آدمی کو اپنے آپ کو فارغ کر لینا اور اپنے استاد کے پاس لپٹ جانا، جم جانا، استاد کے پاس رہنا، ملازمت اختیار کر لینا، ہر وقت رہنا، اور یہ ضروری ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ کی اس روایت سے معلوم ہوا۔ سمجھ میں آئے نہیں؟ آج کل تو ہم مدارس میں دیکھتے ہیں کہ پڑھنے والے آئے ہیں، وہ بس کلاس میں مل گئے تو مل گئے، ورنہ تو پھر استاد کی طرف نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھتے، استاد کے پاس جاتے بھی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلا کام ملازمت ہے، 24 گھنٹے، سمجھ میں، اپنے استاد کے ساتھ لگے رہنا ہے، جمے رہنا ہے، تاکہ ہر وقت کی نگرانی کی وجہ سے اس کو علم حاصل ہو۔ حضرت اقدس مفتی محمود صاحب نور اللہ مرکزوں کی خدمت میں جب ہم دارالفتہ میں تھے، سمجھ میں، صرف رات کو عشاء کے بعد سونے کے لیے اپنے کمرے میں جاتے تھے، باقی دوسرا وقت ہر وقت حضرت کے ساتھ ہی ہوا۔ تو یہ ملازمت ایک پہلی چیز۔ کہاں گیا؟ کان یلزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشبہ بطنہ ویحذر ما لا یحذرون ویحفظ ما لا یحفظون، اور اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت کیا فرمایا، کس وقت کیا فرمایا، کس وقت کون سے حدیث بیان فرمائی، کس وقت کیا اللہ کی تجلی آئی اور کیا ظاہر کر دیا، وہ سب جب بھی ہوتا تھا، چونکہ میں وہاں موجود ہوتا تھا، اس وجہ سے ہر وقت میں اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیا کرتا تھا۔ دوسری حدیث، عن ابن ابی ذئب عن سعید المقبری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے کہا، دیکھو میں نے ابھی بتایا علم حاصل کرنے کی چیزوں میں سے ایک تو ملازمت، دوسرا ابھی تمہارے سامنے آ گیا کہ کھانے پینے کی، موبائل کی، شاپنگ کی، گھومنے پھرنے کی ساری صورتوں کو دل سے نکال کر جو پڑھا ہے یا جو سنا ہے اس کو اچھی طریقے سے یاد کرنا، رٹنا، یاد کر لینا، حفظ کر لینا، یہ دوسری صورت ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ علم کو حاصل کرنے کے لیے تیسری چیز، اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے وہ اس کی نورانیت، اس کی یاد، وہ میرے دل میں باقی رہے اور میرے دل سے محو نہ ہو جائے، اور دعا کرنا ہے اور اساتذہ سے دعا کی گزارش کرنا ہے، یہ تیسرا نمبر ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حدیث کو یاد کرتا ہوں لیکن کبھی کبھی بھول بھی جاتا ہوں، تو آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میں جو پڑھوں وہ مجھے یاد رہے اور میں اس سے بھولنے سے محفوظ ہو جاؤں۔ سمجھ میں آ گیا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھی بات ہے، چادر بچھاؤ، چادر پھیلائی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد چادر میں اس طریقے سے اشارہ کر دیا اور کہا کہ چادر لپیٹ لو اور سینے سے لگا لو، بس چادر انہوں نے لپیٹ لی، سینے سے لگا لی، بس اس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تصرف سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دماغ اتنا قوی ہو گیا، اتنا قوی ہو گیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دن کے بعد سے آج تک میں کوئی حدیث کو بھولا نہیں ہوں۔
اس سے استدلال کیا کہ استاد سے دعا بھی کرانی چاہیے، استاد کی خدمت بھی کرنی چاہیے اور استاد سے دعا بھی کرنی چاہیے، اور اس دعا کے بعد پھر وہ علم میں جو برکت ہوتی ہے، پھر جو نورانیت آتی ہے وہ آتی ہے۔ تو ملازمت یاد کرنا اور استاد سے کیا ہے دعا کرانا، اور چوتھا جو باقی رہ گیا ہے اس کا نشر و اشاعت کرنا، کہ جتنے زیادہ اس کو مذاکرہ کرو گے، جتنی زیادہ تکرار کرو گے، جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ علم کے پھر دیتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن اس کو دینے کے لیے یہ چار چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ یہ چار چیزیں ہمارے اندر نہیں ہے، اس وجہ سے پھر کیا ہے علم کی انوارات اور برکات اور علم ہمارے اندر بہت ہی کم آیا ہے۔ ایک مرتبہ پڑھنے کے زمانے میں ہم جلال آباد گئے تھے اپنے 2-3 دوستانوں کے ساتھ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کی خدمت میں۔ تو حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نے اس وقت ہمیں یہ بتایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ خلیفہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ طالب علموں کو 4 چیز کرنی چاہیے: مطالعہ، آئندہ کل سبق میں کیا پڑھنا ہے اس کو پہلے سے دیکھ کر تیار ہو کر جائے۔ دوسرا، استاد جس وقت تقریر کرے اس وقت پوری توجہ اور دھیان سے تقریر کو سنے۔ سمجھ میں آئے نا؟ آج کل تو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں وہ کہاں کہاں گھومتے پھرتے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایک قصہ مجھے یاد آیا ابھی، سمجھ میں ہمارے یہاں بچے سے پڑھتے ہیں تو وہ عربی رومال اس طریقے سے کان پر ڈال دیتے ہیں، ہے نہیں؟ دیکھا ہوگا نا؟ یہاں تو اتنا رواج نہیں ہے لیکن ہندوستان میں رواج ہے۔ اور اس زمانے میں ہندوستان میں ایک موقع تھا، ایک مرض تھا کرکٹ کا، جیسے تمہارے یہاں فٹ بال کا بیماری ہے اسی طریقے سے وہاں کرکٹ کی بیماری تھی۔ سمجھ میں آئے نہیں؟ اب وہ طالب علم جو ہے میچ ہو رہی ہے، کامنٹری چل رہی ہے، تو وہ ریڈیو یا موبائل جو بھی ہو اس کو لا کر اس کا آواز کو سون کر کے کان میں ڈال کر، وہ رومال ڈالا ہوا ہے اس لیے کان میں کیا ہے وہ پتہ نہیں چلتا، سمجھ میں کان میں ڈال کر بیٹھا ہے اور اس طریقے سے استاد کی طرف دیکھ رہا ہے اور دھیان تو کامنٹری کی طرف ہے۔ سمجھ میں آئے نہیں؟ اتنے میں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ کھیلنے والے نے، کرکٹر نے کوئی چوکا یا چھگا مارا، اور جب چوکا اور چھگا مارا کی آواز آتی ہے تو آدمی ایک دم اچھل جاتا ہے 4-6 کر کے، سمجھ میں آئے نہیں؟ تو اس طریقے سے وہ پڑھتے پڑھتے ایک دم 4-6 کر دیا تو وہ سارے دیکھنے لگے کہ کیا ہو، تب پتہ چلا کہ وہ ہے۔ تو آج کل تو ہماری حالت یہ ہے کہ استاد تقریر کر رہا ہے ہم اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، حالانکہ پوری توجہ کے ساتھ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب فرماتے ہیں کہ پہلا کام تو مطالعہ کرنا ہے، دوسرا کام سبق کو غور سے سننا ہے، اور تیسرا کام رات کو مغرب کے بعد، عشاء کے بعد تکرار کرنا ہے، جو دن بھر میں پڑھا اس کو یاد کرنا ہے، اور چوتھا کام ہفتے بھر میں، جمعہ کے دن ہفتے بھر میں جتنا پڑھا ہے سب کا دور کر لینا ہے۔ کہا کہ حضرت تھانوی فرمایا کرتے تھے کہ یہ 4 کام کریں تو علم آئے گا، یہ 4 کام کرو اور پھر بھی علم نہ آئے تو میرے قبر پر آ کر جوتا مارنا، یہ فرمایا کرتے تھے۔ سمجھ میں آنے؟ تو یہی حدیث سے میں نے ابھی تمہارے سامنے ذکر کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ملازمت کے بعد محنت، اور محنت کے بعد پھر کیا ہے استاد سے دعا، اور چوتھے نمبر پر اس کا تکرار یا اس کو پڑھانا۔ یہ 4 چیزیں ہیں، اس کو یہاں پر اس حدیث سے ذکر کیا۔ کہاں گیا؟ ثم قال، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہا میں نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ، میں آپ سے بہت ساری حدیثیں سنتا ہوں لیکن میں بھول جاتا ہوں، یاد نہیں رہتی۔ استاد سے دعا بھی کرانی چاہیے۔ قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابسط رداءک، تمہاری جو چادر ہے اس چادر کو پھیلاؤ۔ فبسطتہ، میں نے اس چادر کو پھیلا دیا۔ فغرف بیدیہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غرفہ اس کو کہتے ہیں چلو، اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور اس میں کچھ ڈال دیا۔
ثم غرف بیدی ثم قال ضم، پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لے. فضممتہ، میں نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا. فما نسیت شیئا بعدہ، پھر اس کے بعد میں کوئی بھی چیز نہیں بھولا. سمجھ میں ترجمۃ الباب بھی ثابت ہو گیا کہ علم کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ علم کے دوام کی، علم کی حفاظت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس اہتمام کے لیے جو چیزیں کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی کرنا چاہیے. ترجمۃ الباب سے دونوں حدیثوں سے مطابق سمجھ میں آ گئی. تیسرا، حدثنا ابراہیم ابن المنذر قال حدثنا ابن ابی فضیق بهذا قال فغرف بیدیہ فیہ. حضور مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو تائید کی وجہ سے، اس وجہ سے ذکر کیا کہ اس میں ابن ابی فضیق کہتے ہیں فغرف بیدیہ فیہ. قال حدثنا اسماعیل قال حدثني اخي عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن ابي هريره حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین، یاد رکھا، یاد کیا میں نے، حاصل کیا میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 برتن، یعنی اتنا بڑا، اتنا زیادہ علم حاصل کیا کہ گویا کہ 2 قسم کے علم حاصل کیے، اور اس کو وعاء سے، برتن سے تعبیر کیا کہ برتن بھر کر، دیگ بھر کر، تپیلا بھر کر کیا ہے میں نے علم کو حاصل کیا. وعاءین، اب وہ وعاءین کیا کیا تھے، اس میں شرح کے مختلف اقوال ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 قسم کے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 قسم کے علم حاصل کیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 برتن بھر کر میں نے علم حاصل کیا. ان میں سے ایک تو یہ علم شریعت ہے، جائز ناجائز، وضو کا، نماز کا، روزے کا، مسئلے وغیرہ کے مسائل وغیرہ، تجارت وغیرہ کے، یعنی معاشرت کے، شریعت کے جو احکامات ہیں، ان احکامات کے جو مسائل ہیں کہ اس طریقے سے وضو کرنا چاہیے، اس طریقے سے نماز پڑھنا چاہیے، اس طریقے سے مسح کرنا چاہیے وغیرہ. سمجھ میں، اس کو علم شریعت سے تعبیر کیا جاتا ہے. سمجھ میں. اور دوسرا جو برتن تھا علم کا، اس میں کیا تھا، اس میں مختلف اقوال ہے. ایک تو یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مغیبات، غیب کی چیزیں بیان کی تھی، اس چیز کا علم ہے کہ جو فتنہ ہوگا اور میرے بعد دنیا میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، حضرت امام حسین کی شہادت ہوگی اور یہ ہوگا وغیرہ. اس قسم کی جو چیزیں تھی، خلافت باقی رہے گی، پھر خلافت ختم ہو جائے گی، پھر امارت آ جائے گی، یہ حالت ہے، اس قسم کی چیزوں کا نام تھا. وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے مجھے معلوم تھا. یا منافق کون تھے، ان کا نام فلانا منافق، فلانا منافق، فلانا منافق. سمجھ میں. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دعا تھی، یا اللہ سن ہجری 60 سے سن ہجری 60، سن ہجری 60، سن ہجری 60 کے فتنے سے بچانا. سمجھ میں. اور اس فتنے میں بتاتے ہیں کہ پھر غلام لڑکوں کی حکومت ہو جائے گی. یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جو یزید کو جو گورنر بنا دیا تھا، اپنے نائب بنا دیا تھا. سمجھ میں آئے نا. حضرت ابو ہریرہ اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا اللہ نے قبول کر لی، اور سن ہجری 59 میں حضرت ابو ہریرہ کا مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا. یعنی حضرت امیر معاویہ نے یزید کو جو بنایا، اور پھر یزید کے بنانے کے بعد پھر وہ مدینہ منورہ میں لڑائی ہوئی، اور پھر حضرت امام حسین شہید ہوئے وغیرہ. یہ سارے فتنے جو ہے اس فتنے سے بچ گئے. تو یہ ایک دوسرا علم تھا. سمجھ میں آ گیا. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ایک اس سے علم الاسرار کی طرف اشارہ ہے، جو بہت نیک، متقی، پرہیزگار، شریعت کا تعبیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ ہوتا ہے. سمجھ میں آنے. علم ظاہری
اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی دوسری چیز دی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے من علم، جس نے پڑھا، من علم و عمل، اور جو پڑھا اس کے اوپر عمل بھی کیا۔ ہم لوگ تو عمل نہیں کرتے، یہ مشکل ہے۔ جس نے پڑھا اور اس نے اپنے پڑھے ہوئے پر عمل کیا، علم اللہ تعالی ما لم یعلم، اللہ تبارک و تعالی جو نہیں جانتا اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں، علم لدنی کہہ دیتے ہیں اس کو۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو قسم کا علم تھا۔ ایک تو علم تشریعی، شریعت کا علم، جو تو انہوں نے پھیلایا، یہ 7000 حدیثیں جو ہے وہ تشریعی ہے، اور بعض علم ایسا تھا جو انہوں نے نہیں پھیلایا، اس کو چھپایا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ چھپایا تو گناہ ہوا کہ نہیں؟ ابھی تو کتمان علم کا بتایا تھا، کہا کہ وہ علم چونکہ شریعت کے احکامات کے ساتھ متعلق نہیں تھے، پیشین گوئیاں تھی، حالات تھے، اس وجہ سے ان کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی، اس سے کوئی مسئلہ معلوم نہیں کرنا تھا، اس سے شریعت کا کچھ نقصان ہونے والا نہیں تھا۔ اس وجہ سے اگر حضرت ابو ہریرہ نے اس کو نہیں بتایا تو کتمان میں داخل نہیں ہوگا۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دو قسم کے علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے۔ ایک برتن کا جو علم تھا، علم تشریعی، شریعت کا علم، وہ تو میں نے پھیلایا اور تو سکھلایا تم کو، اور اگر دوسرا علم سمجھ میں، چاہے علم الاسرار ہو، سمجھ میں، یا یہ وہ علم ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحم کے سلسلے میں پیشن گوئی فرمائی تھی، نام لے کر کے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، اگر اس وقت حضرت ابو ہریرہ بتا دیتے تو سامنے والا مخالف ہو جاتا، دشمن ہوتا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا جاتا۔ اس وجہ سے انہوں نے فرمایا کہ میں نے حاصل کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دو برتن علم کو حاصل کیا، ان میں سے ایک فبثثتہ، میں نے اس کو خوب نشر و اشاعت کی، خوب اس کو پھیلایا، علم تشریعی ہے اس کو تو میں نے خوب پھیلایا، بشثتہ واما الاخر، اور جو دوسری قسم کا جو علم ہے فلو بسستہ قطع ھذا البلعوم، تو میری یہ گردن کاٹ دی جاتی۔ اس وجہ سے میں نے دوسرا جو علم تھا وہ میں نے اس کو نہیں پھیلایا، اور اس کے اوپر جو اشکال تھا اس کا جواب میں نے دے دیا۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلعوم جانتے ہو؟ بلعوم کا معنی ہے مجرت طعام، کھانے کے گزرنے کی جو رگ ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہماری یہ گردن ہے، سمجھ میں آیا نہیں، یا ہمارا یہ جو حلقوم ہے، یہ حلق جس کو کہتے ہیں، اس میں جو رگیں ہیں وہ رگیں بہت ساری ہیں، ان میں 4 رگ خاص ہے۔ ایک رگ جو ہے یہاں پر ہے وہ اس کا تعلق دل سے ہے، وہ دل میں سے خون آتا ہے وہ دماغ پر جاتا ہے، سمجھ میں۔ دوسری رگ ہے وہ دماغ میں سے خون نکل کر پھر دل میں جاتا ہے، سمجھ میں آ گیا؟ 2 رگ یہ ہو گئی۔ تیسری ایک رگ ہے جس کو حلقوم سے تعبیر کیا جاتا ہے، حلق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہم جب کھاتے ہیں تو کھانے کی وجہ سے وہ سارا کھانا اپنے معدے میں پہنچ جاتا ہے، وہ ایک کھانے کی نلی ہے۔ اور چوتھا جو ہے وہ جو ہے نلی، سمجھ میں، وہ سانس کی ہے، جس کا تعلق پھیپھڑے کے ساتھ ہے، ہم سانس لیتے ہیں ہو جاتا ہے۔ تو ان میں سے یہ جو حلقوم ہے وہ مجرد طعام، کھانے کی، تو میں اگر اس کو بیان کرتا تو میری کھانے کی جو رگ ہے وہ کاٹ دی جاتی، یعنی مجھے قتل کر دیا جاتا، مجھے شہید کر دیا جاتا۔ اس وجہ سے اس چیز کو میں نے تمہارے سامنے ذکر نہیں کیا۔ مجرد طعام کو کہا جاتا ہے بلعوم۔ جی قال رحمه الله باب الانصات للعلماء، وبه قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال اخبرني علي بن مدرك عن ابي زرعة عن جرير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع استنصت الناس فقال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ترجمۃ الباب منعقد کیا، انصات للعلماء۔ تبلیغی جماعت میں تم نے دیکھا ہوگا کہ کوئی حضرت تقریر کرنے کے لیے آتا ہے، ارے بھائی چپ ہو جاؤ،
چپ ہو جاؤ، حضرت کے بیان شروع ہو رہا ہے، خاموشی اختیار کر لو، کہتے ہیں کہ نہیں؟ اس کا ثبوت بتانا ہے کہ دیکھو اس کا ثبوت ہے، جب تقریر کے لیے یا کوئی خاص بات ہو تو لوگوں کو خاموش کیا جائے، لوگوں کو چپ کیا جائے، تو یہ لوگوں کو خود چپ کرنا یہ جائز اور درست ہے۔ یہ تو ہوا نفس مطلب، لیکن ترجمۃ الباب کا مقصد کیا ہے؟ اگر یہ آیت، اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو ہمارے حضرت اقدس نور اللہ مرکزو فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کر رہا ہو تو اس کو بات کرتے ہوئے روک کر اپنی بات سمجھاؤ، اپنی بات کہو، اس سے منع کیا ہے۔ کوئی دوسرا کام کر رہا ہو تو وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھنا، تاکہ کیا ہے وہ اپنی بات نہ کر سکے یا بات کرنے سے رک جائے، تو یہ بھی منع ہے۔ تو مصنف رحمت، سمجھ میں آ گیا نہیں؟ تو مصنف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی بات میں لگا ہوا ہو، اپنے کام میں لگا ہوا ہو، اس کو تم کہو کہ اپنا کام چھوڑو اور اس بات کو چھوڑو، سنو جو ابھی آپ کو کہا جا رہا ہے، تو یہ کہنا اور اس طریقے سے لوگوں کو متوجہ کرنا یہ جائز اور درست ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی، اپنے کاموں سے تم نے رکوا دیا، روک دیا، یہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر ہے، مینا میں موجود ہے، لوگوں میں بات چیت بہت ہو رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمانا چاہتے تھے، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ بھائی لوگوں کو پہلے خاموش کرو، تا وہ خاموش ہو جائے تو میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں۔ تو اس سے لوگوں کو خاموشی کی طرف متوجہ کرنا کا جواز اور ثبوت معلوم ہوا۔ باب الانصات للعلماء، سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، ایک دوسری بات بھی، یہ تو بخاری ہے، اس میں بڑی مزہ آتی ہے، ایک دوسری بات بھی اس میں سمجھ میں آتی ہے کہ ہم لوگ علماء کی عزت اور احترام نہیں کرتے، علماء کی باتوں کا بھی عزت اور احترام نہیں کرتے، سمجھ میں آئے نہیں؟ علماء کی قدر نہیں کرتے۔ مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کی قدر کرو، علماء کی باتوں کی بھی قدر کرو۔ جب وہ بیان کر رہے ہو تو اس وقت اپنے کام میں، اپنے مشغلے میں مصروف نہ رہو، بلکہ علماء کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ نہیں سمجھ میں آیا ہوگا تو میں اس کو سمجھاؤں گا۔ دیکھو تم نے دیکھا ہوگا کہ بعض مرتبہ بزرگوں کی مجلس لگتی ہے، مریدین بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سمجھ میں، تبلیغی تقریر ہو رہی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تبلیغ حضرت جی کی تقریر ہو رہی ہے، اور اس وقت ہاتھ میں موبائل لے کر ہم موبائل میں لگے ہوئے ہیں، سمجھ میں آیا نہیں؟ یا اس وقت کوئی دوسرا پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنی اپنی بات میں لگا ہوا ہوتا ہے، استاد کی بات کی طرف توجہ نہیں کرتا، ہوتا ہے نا ایسا؟ یا چلو اچھے لوگ ہیں تو وہ بیٹھ کر تسبیح بھی پڑھتے ہیں اور وہ بھی سنتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ نہ، علماء کی طرف متوجہ ہو جاؤ، ان دوسرے مشغلوں کو چھوڑو اور چھوڑ کر پوری طریقے سے متوجہ ہو جاؤ، وہ کیا کہہ رہا ہے وہ اس کو غور سے سنو۔ انصات للعلماء، علماء کے لیے اپنے آپ کو چپ کر لو، سارے کام چھوڑ دو، سمجھ میں آیا نہیں؟ بلکہ علماء کی باتوں کو سنو تاکہ کیا فائدہ ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں، اور اس وجہ سے انہوں نے حدیث بیان کی حضرت جریر بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کو خاموش کرو، اور پھر جب لوگ خاموش ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کفر کی طرف مت لوٹ جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کیا حالت ہوئی حضرت ابوبکر زمانے میں تمہیں معلوم ہے، وہ جو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ اسلام کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اسلام کی نعمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، تو پھر اس کو باقی رکھنا، کفر کی طرف متوجہ مت ہو جانا، نہ لوٹ جانا میرے بعد کفر کی طرف، ریبو بعضکم رقاب بعض، کہ ایک دوسرے کے گلا کاٹ رہے ہو۔ مسلمان کسی مسلمان کو اذیت نہیں پہنچاتا، اس وجہ سے اگر ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس کا گلا کاٹتا ہے، اس کو قتل کرتا ہے، مرڈر کرتا ہے، تو یہ
کافروں کا سا کام ہے، مسلمانوں کا سا کام نہیں ہے۔ مسلمانوں کا کام تو تکلیف پہنچانا نہیں ہے، راحت پہنچانا ہے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خاموش کیا، اور خاموش کرنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا۔ جی قال رحمه الله: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس عالم فيكل العلم إلى الله تعالى. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما إن نوفل البكالي يزعم أن موسى ليس موسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر، فقال كذب عدو الله. قال كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم، فعتب الله عز وجل عليه إذا لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال يا رب وكيف به؟ فقيل له احمل حوتا في مقتل فإذا فقدته فهو ثم، فانطلق وانطلق معه في فتاه يوشع بن نون وحملا حوتا في مقتل حتى كان عند الصخرة ووضعا رؤوسهما فناما، فانصل الحوت من المقتل فاتخذ السبيل في البحر سرابا، وكان لموسى وفتاه عجبا فانطلقا ببقية ليلتهما ويومهما. فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، فقال له فتاه أرأيت توينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. قال موسى ذلك ما كنا نبغي، فارتد على آثارهما قصصا. فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسج بثوب أو قال تسج بثوبه، فسلم موسى فقال الخضر وأنا بأرضك السلام، فقال أنا موسى. فقال موسى بني إسرائيل قال نعم. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى إني على علم من علم الله علمني لا تعلم أنت وأنت على علم علمكم الله لا أعلمه. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخادر فحملوهما بغير نول، فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر. فقال الخادر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله تعالى إلا كنقرة هذه العصفور في البحر. فعمد الخادر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه. فقال موسى قوم حملونا بغير نول أمت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري أسرا. قال فكانت الأولى من موسى نسيان، فانطلقا فإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخادر برأسه من أعلاه فقتلع رأسه بيده. فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال ابن عيينة وهذا أوكد. فانطلقا فإذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. قال الخادر بيده فأقامه، فقال له موسى لو شئت لاتخذت لي أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددناه لو صبر حتى يقص علينا من أمره ما. قال محمد بن يوسف حدثنا بي علي بن خشرم قال حدثنا سفيان بن عيينة بطوله. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترجمۃ الباب منعقد کیا، اور اس میں جو مسئلہ بتایا وہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے علم بہت بڑی نعمت ہے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ علم ہے، اور اسی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم کو ذکر کیا۔ اور علم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے، اور یہ آدمی کے پاس جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ آدمی اونچا ہوگا، افضل ہوگا، بہتر ہوگا۔ اور جو آدمی جتنا زیادہ اونچا ہوگا، جتنا زیادہ افضل ہوگا، جتنا زیادہ بڑا ہوگا، وہ اتنا ہی تواضع اور اتنا ہی ادب کے اعتبار سے بہت بڑا ہوگا۔ یہ بھی یاد رکھ لو۔ ہمارے حضرت اقدس فرمایا کرتے تھے، جب میں کسی مولوی کو دیکھتا ہوں کہ دو چار قلمیں جیب میں رکھے ہوئے اور کیا ہے چشمہ اور عمدہ ٹوپی لگائے ہوئے آ رہا ہے، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ ویسے ہی ہے۔ سمجھ میں نہیں؟ اس لیے کہ جس آدمی کے پاس علم ہوگا اس میں تواضع ہوگی، اس میں نرمی ہوگی، اس میں سہولت ہوگی، بناوٹ نہیں ہوگی۔ بناوٹ تو انہی لوگوں میں ہوتے کہ ہوتا کچھ نہیں، آتا جاتا کچھ نہیں، اور نام محمد فاضل۔
سمجھ میں آئے نہیں؟ اس وجہ سے ہم لوگوں کو بھی اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے. علم بہت بڑی نعمت ہے، بہت اونچی چیز ہے، لیکن اگر کوئی آدمی پوچھے تو افضل، بہتر اور مستحب یہ ہے کہ تواضع اختیار کی جائے، اور تواضع اختیار کرنے کے بعد اللہ کی طرف توجہ ڈالی جائے اور اللہ کی طرف نسبت کی جائے کہ بھائی اللہ زیادہ جانتا ہے. تم نے یہی وجہ سے دیکھا ہوگا کہ فتاوی کے اخیر میں فقط واللہ عالم لکھا جاتا ہے، اللہ پاک زیادہ جاننے والے. سمجھ میں آیا نہیں؟ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو فقہ ہے اس فقہ کے خاصے میں سے یہ خاصہ ہے کہ آدمی میں تواضع آتی ہے. بعض علم سے ذرا گڑبڑ بھی ہوتی ہے، مثلا کیا ہے منطق ہے یا یہ تو آدمی کو تو میرے جیسا کوئی جاننے والا ہی نہیں سب سے بڑا. بہرحال ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم کتنا ہی کیوں نہ دیا ہو، تمہارے لیے مستحب یہ ہے، افضل یہ ہے، ادب کی بات یہ ہے کہ تواضع کو اختیار کرے اور اللہ کی طرف نسبت کرے کہ بھائی اللہ زیادہ جانتا ہے، مجھے نہیں معلوم. سمجھ میں آ گیا؟ اور اس سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ کئی مرتبہ تمہارے سامنے آ بھی چکا. سورہ کہف اب تم پڑھتے بھی ہوں گے اور سورہ کہف کا پورا واقعہ تم نے سنا بھی ہوگا. سمجھ میں آیا نہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی لمبی حدیث بھی اس سلسلے میں ذکر کی، اور ہو سکتا ہے کہ ابھی 12:30 میں بھی 5-7 منٹ ہی باقی رہ گئے ہیں، پوری ہو یا نہ ہو. لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بنو اسرائیل میں کچھ تقریر بیان کر رہے تھے، کوئی بات بیان کر رہے تھے. تقریر کرتے کرتے کسی آدمی نے آ کر ان کو پوچھا کہ حضرت اس وقت آپ سے زیادہ کوئی عالم دنیا میں جاننے والا موجود ہے؟ یہ حدیث آئی تھی، پہلے میں نے اس وقت بتایا تھا کہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم نبیوں کے پاس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم رسولوں کے پاس سب سے زیادہ ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ علم تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی دنیا میں عالم نہیں. سمجھ میں آیا نہیں؟ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں رسول تھے، اور رسول بھی اعلیٰ درجے کے رسول تھے، کلیم اللہ تھے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ کسی کا علم ہو یہ بات ہی نہیں تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہہ دیا کہ انا، اور اللہ جل جلالہ و امن والوں کو یہ انا پسند نہیں. ہمارے حضرت اقدس نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے کہ انا یہ کبر ہے، کبر کی علامت ہے، کبر ہے. اور انا جہاں آتا ہے نقصان ہی کرتا ہے. میں بکری بھی جب میں کہتی ہے تو فرماتا ہے کہ اس کے گردن کے اوپر چھری چلتی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اس وجہ سے ہمیں میں بہت بڑا عالم، میں بہت بڑا جاننے والا، مجھ سے زیادہ جاننے والا کون، میں سب سے زیادہ حقدار، یہ چیز ہم میں بھی زیادہ ہوتی ہے. اس وجہ سے اس کبر کو نکالنے کی ضرورت ہے. سمجھ میں آئے نہیں؟ خیر بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تکبر کی وجہ سے یہ نہیں کہا میں، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو حقیقت اظہار کی وجہ سے کیا کہ ہاں مجھ سے زیادہ بڑا عالم اس وقت دنیا میں کوئی نہیں. لیکن اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں تواضع کو اختیار کرنا چاہیے تھا، اور تواضع کو اختیار کرتے ہوئے کہنا چاہیے تھا کہ بھئی مجھ سے کوئی بڑا عالم ہے کہ نہیں مجھے نہیں معلوم، اللہ جانتا ہے، واللہ عالم بالصواب. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا. اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ واقعہ پیش آیا جو سورہ کہف میں ذکر کیا گیا ہے. یہ خلاصہ ہے. سمجھ میں آ گیا؟ بابن اس چیز کے بیان میں کہ مستحب ہے عالم کے لیے جبکہ اس سے سوال کیا جائے ای الناس عالم، لوگوں میں سب سے زیادہ جاندار عالم کون ہے؟ فیقل العلم اللہ تعالی، تو اپنے علم کو اللہ کی طرف محول کرے اور یہ کہے اللہ جانتا ہے کہ اس وقت دنیا میں کون بڑا عالم ہے. سمجھ میں آئے؟ تو اس وجہ سے یہ مستحب ہے. میں نے کہا جائز ہے کہ یہ کہے کہ بھائی اس وقت کیا ہے بڑا عالم میں ہوں،
لیکن یہ میں خطرے میں آ جاتا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، اس وجہ سے میں سے بچنے کے لیے واللہ عالم کہہ دینا چاہیے۔ اللہ جانتا ہے بھائی کون کتنا درجہ کیا ہے۔ اور میں نے ابھی بتایا کہ ہم لوگوں میں ذرا ترفع زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے ہمیں اس میں زیادہ اہتمام کے ساتھ اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ جی قال قلت لابن عباس، یہ میں نے ابھی بتایا کہ اس کا اجزاء تو پہلے تمہارے سامنے آ چکے ہیں، اس لیے ترجمہ کر لوں۔ میں نے ابن عباس سے کہا نوفل البقالی گمان کرتے ہیں کہ ان موسیٰ لیس موسیٰ بنو اسرائیل۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو سوال آئے، ایک تو نوفل البقالی کا آیا۔ نوفل البقالی کا جو سوال آیا وہ آیا کہ خضر اور موسیٰ کا واقعہ ہے تو صحیح، لیکن موسیٰ بنو اسرائیل نہیں بلکہ کوئی دوسرا موسیٰ ہے۔ سمجھ میں آیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب سے پوچھا، اور حضرت ابی ابن کعب نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ بنو اسرائیلی ہیں، کوئی دوسرا موسیٰ نہیں ہے۔ ایک تو یہ اختلاف سمجھ میں آ گیا۔ ان نوفل البقالی گمان کرتے ہیں کہ موسیٰ نہیں ہے، موسیٰ بنو اسرائیل، وہ تو موسیٰ آخر ہے، دوسرے موسیٰ ہیں۔ قال کذب عدو اللہ کے دشمن نے جھوٹ کہا۔ حدثنا ابی ابن کعب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قام موسیٰ النبی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ نبی تھے، خطیباً فی بنو اسرائیل، بنو اسرائیل میں ایک مرتبہ وعظ کہہ رہے تھے، تقریر کر رہے تھے۔ اس وقت سوال کیا گیا ان کو ای الناس عالم، لوگوں میں سب سے زیادہ علم کو جاننے والا کون ہے؟ قال انا عالم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ہوں۔ اور میں نے ابھی بتایا کہ انا عالم کہنا بالکل صحیح تھا، لیکن یہاں پر جو مستحب طریقہ تھا، افضل طریقہ تھا، تواضع اختیار کرنا تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چک ہو گئی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا فَعَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ، بس ناراض ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر، کیوں نہیں لوٹایا علموں کو انہوں نے اللہ کی طرف۔ بس وہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو یہ کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو میرے بندوں میں سے ایک بندہ ہے، بے مجمع البحرین میں رہتا ہے۔ مجمع البحرین بحر روم اور بحر فارس کا جو علاقہ ملنے کا علاقہ ہے اس کو مجمع البحرین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مجمع البحرین ہوا عالم منک، وہ آپ سے زیادہ عالم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا فقالا یا رب وکیف بھی، یا اللہ میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس سے ملنے کی اور ملاقات کی کیا شکل ہوگی؟ فقیلا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے ملنے کے تعلق ایک مچھلی کو لے لو، احمل حوت، حوت کہتے ہیں مچھلی کو، اٹھاؤ ایک مچھلی کو، فی مکتلین، ایک تھیلے میں، جورے میں، فیضا فقدتہ فہو سم، وہ مچھلی زندہ ہو کر جولے سے نکل جائے گی، سمندر میں چلی جائے گی۔ جس جگہ پر یہ واقع ہو وہیں انتظار کرنا، وہاں وہ حضرت خضر علیہ السلام، تم کو وہ بندہ میرا ملے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ تفصیل گزری ہے اس لیے میں زیادہ کچھ نہیں کرتا، سمجھ میں آیا نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع ابن نون کے ساتھ نکلے، مچھلی لے کر نکلے، اور ایک تخت پر حضرت موسیٰ نے آرام کیا، سو گئے، اور اس وقت آب حیات کا کوئی پانی کا چھیٹا لگا یا کچھ ہوا، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے، وہ مچھلی ایک دم زندہ ہو گئی، کودی اور کود کر سمندر میں چلی گئی۔ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا وَكَانَ لِمُوسَىٰ وَفَتَاهُ عَجَبًا، اور ان کے ساتھ جو فتح تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ان کے ساتھ جو نوجوان تھے، اس نوجوان کا نام تھا یوشع ابن نون، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر وہ نبی بنے ہیں۔ تو یہ نبی اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں تھے۔ اس غلام نے یعنی یوشع ابن نون نے تعجب کے ساتھ دیکھا کہ مردہ مچھلی ایک دم زندہ ہو کر نکل گئی، لیکن حضرت موسیٰ سوئے ہوئے تھے، اس لیے اس وقت نہیں کہا کہ اٹھیں گے تو بتا دوں گا، لیکن اٹھنے کے بعد بتانے کا موقع نہیں ملا، اور وہ بھول گئے یا بھلا دیے گئے۔
فانطلقا بقیت لیلتہما و یومہما، پھر ایک رات اور دن چلتے رہے. فلما اصبح، جب صبح ہو گئی تو موسیٰ نے کہا آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب چلے تھے حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے، اور جہاں مچھلی چلی گئی تھی، جہاں حضرت خضر کو ملنا تھا، وہاں تک آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی تھکان اور تکلیف نہیں ہوئی، لیکن وہاں سے زیادہ چلے تو پھر وہ تھکان اور تکلیف شروع ہو گئی. جاوز المکان الذی امر به فقال له فتى ارأيت اذا اوينا الى الصخرة فاني نسيت الحوت. میرا خیال سے بس کر دیں، نہیں پورا ہو سکے گا. ہاں چلو انشاءاللہ منڈے کو پھر دیکھیں گے، ٹھیک ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.